ملیر جیسے علاقے یا پھر لیاری جیسے علاقے سے خان صاحب اگر لڑیں گے تو آپ کو یقین ہے، تسلی ہے کہ جیت جائیں گے۔ سکپر جو ہے جو فاسٹ باؤلر ہے، مجھے تو صحیح نام بھی نہیں آتے اس کے کرکٹ کے، لیکن انشاءاللہ تعالی 9 کی 9 سیٹیں یہ لے کے جائے گا خدا کے فضل سے۔ اس ملک کے اندر فوج کے ادارے کی قدر ہے، فوج کے ادارے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم کینٹ اسٹیشن ٹھیک کرنے والے تھے، ہم سٹی اسٹیشن ٹھیک کرنے والے تھے۔ کیوں نہیں ہوا سر؟ سوال یہ کیوں نہیں پھر ہوا؟ جو فریٹ کاراڈور ہے، ہم مشکور ہیں کراچی کے باسیوں کا کہ عمران خان کی قیادت پہ یقین کیا۔ یہی میں چیز کو دہرا رہا ہوں، سویپ کرے گا عمران خان خدا کے فضل سے۔ مقابلے کی بات آپ نہ کریں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میری جنگ میں، اور میں ہوں آپ کا میزبان سلمان مرزا۔ جناب، پاکستان اور اس کے عوام کے لیے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اپنے قیام کے 75 سال بعد بھی ہمارا ملک ڈیفالٹ کے خطرات سے ابھی بھی دوچار ہے۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود ملک اب تک زرعی خود کفالت، صنعتی ترقی اور اقتصادی بہتری حاصل کرنے میں بری طرح ناکام۔ ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام آتا دکھائی نہیں دے رہا ہے، جبکہ ایک عام پاکستانی غربت، مہنگائی اور بے روزگاری سے انتہا سے زیادہ پریشان ہے۔ ملک کا انفراسٹرکچر اس قدر نازک اور بدحال ہے کہ حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال کی وجہ سے تقریباً 550 سے زائد اس دنیا کو خیر بات کہہ چکے ہیں لوگ، اور جناب آنے جانے سے الگ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بلوچستان اور سندھ کے ان علاقوں، متاثرہ علاقوں پر نظر ڈالی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ 75 سالوں میں ان علاقوں کے عوام کے لیے کچھ کیا ہی نہیں گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ حکمرانوں کا عوام سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے۔ حکمران اتنے بے حس ہو چکے ہیں، عوام کے دکھ شاید نظر ہی نہیں آتے۔ اور بات کی جائے تو جناب موجودہ حکمرانوں کی تو انہیں تو بس اپنی حکومت بچانے کی فکر لگی ہوئی ہے۔ ہر تقریب، ہر پریس کانفرنس میں حکومتی رہنما ملکی مسائل کو سائٹ پر رکھ کر مخالفین پر صرف تنقید کے نشتر برسا رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، انتقامی کارروائیوں کا اعلان کرتے نظر آتے ہیں۔ یہی نہیں، حکومت نے عمران خان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور جناب شنید ہے، خبریں ہیں کہ عمران خان کے خلاف بیرونی سازش کے بعد اب اندرونی سازش کی تیاری بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ خان صاحب کے خلاف کیسز بنانے کا پلان بنا لیا گیا ہے۔ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر کے نواز شریف کو واپس بلانے کی خبریں بھی زیر گردش ہیں۔ اس کا اعلان تو خود خان صاحب نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا، اور دوسری جانب خان صاحب بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نظر نہیں آ رہے۔ تمام دباؤ کے باوجود خان صاحب شہباز حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، شہر جانے کی بات کر رہے ہیں، عوام میں نیا بیانیہ بنا رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس بار عوام عمران خان کے بیانیے کو جناب پھر سے سراہیں گے، یا IMF سے قرض لے کر مصنوعی استحکام لانے والی کوشش کرنے والی حکومت کا ساتھ دیں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ تو جناب چیز ہو گئی، لیکن کراچی کی سیاست، سندھ کی سیاست، خان صاحب نے فوکس کر لیا ہے سندھ پر۔ سندھ میں آنے والا جو ویکینڈ ہے، آج بدھ ہے نا، اس کے بعد جو ویکینڈ آنے والا ہے، جمعے کو کراچی میں عظیم الشان جلسے کا اعلان خان صاحب آلریڈی کر چکے ہیں۔ ہفتے کو سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں جلسہ کیا جائے گا۔ اتوار کو جناب کراچی میں ضمنی انتخاب کا دنگل سجے گا، بائی الیکشنز ہوں گے، اور یہ اس نشست پر ہوں گے جس میں عامر لیاقت حسین صاحب تھے، اور عامر لیاقت حسین صاحب کی اس دنیا سے جانے کے بعد یہاں پر اب دنگل سجنے جا رہا ہے، اور پتہ چلے گا کہ جناب کراچی کے عوام کس کا ساتھ دے۔ کے بعد بھی جناب بلدیاتی انتخابات ہوں یا پھر وہ 9 نشستیں ہوں جس پر خان صاحب نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں، اور ان 9 نشستوں میں سے 3 بڑی جو نشستیں ہیں وہ کراچی کی ہیں، ایک کرنگی، ایک ملیر اور ایک لیاری اور ملیر کی اگر بات کی جائے تو اس میں پیپلز پارٹی کا ڈنکا بجتا تھا جناب، لیکن کیا اس بار وہاں کے عوام پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے؟ کیونکہ نبیل قبول صاحب کو وہاں پر کھڑا کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اعظم سواتی صاحب نے اس وقت میں جوائن کیا ہے۔ سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ بتائیے گا سر، کراچی میں آپ لوگ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، حیدرآباد میں آپ لوگ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، عامر لیاقت کے نشست پر بائی الیکشنز آپ لوگ لڑنے جا رہے ہیں، تو جناب یہ بتائیے 9 نشستیں جو اس کے بعد آنے والی ہیں وہاں پر بھی خان صاحب نے خود کو امیدوار کھڑا کر دیا ہے۔ یہ بتائیے گا ملیر جیسے علاقے یا پھر لیاری جیسے علاقے سے خان صاحب اگر لڑیں گے تو آپ کو یقین ہے، تسلی ہے کہ جیت جائیں گے، فتح ان کی ہوگی، کیونکہ یہ دونوں گڑھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ تو آپ اس بات پہ پریشان تو نہیں ہیں؟
सलमान साहब, खुदा ताला का शुक्र है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि आज अब बलोच, पठान, सिंधी ये नहीं रहे, ये एक कौम बन चुके हैं। और एक ऐसे आदमी की क़यादत के अंदर जिसके ऊपर खुदा का फजल है कि एतमाद है उनको, इसलिए कि पाकिस्तान का जो बुनियाद या उसकी तंजीम या उसका जो नज़रिया है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसी झंडे तले जो है उन्होंने पाकिस्तानी कौम को एक कौम बना दिया है। मुझे यकीन है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे मेरी चेहरे की मुस्कुराहट भी आपको यही बताएगी कि मेरे सवाल में भी आप मुस्कुरा रहे थे। स्किपर जो है, जो फास्ट बॉलर है, मुझे तो सही नाम भी नहीं आते उसके क्रिकेट के, लेकिन इंशाल्लाह ताला 9 सीटें ये लेके जाएगा खुदा के फजल से। ठीक है, तो सर ये बताइएगा 9 नशिस्त, अच्छा खान साहब ने 2018 में 5 नशिस्तों से मैदान में उतरे थे और 5 नशिस्तों उन्होंने जीती थी, और उसके बाद उन्होंने मियांवाली की नशिस्त अपने पास रख ली थी और बाकी से उस पर बाय इलेक्शंस हुए थे। लेकिन अब 9 नशिस्तें और शायद वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो आपको लगता है मियांवाली की नशिस्त उनको छोड़नी होगी 9 नशिस्तों को लड़ने के लिए? और ये वैसे भी एक अलामती चीज है। असेंबली की सारी सीटें हमारे पास जो 125 के करीब थी स्वाया उन लोटों के, हमने तो बाकायदा कायदे और ज़ाबत के मुताबिक बिल्कुल जो हमारा डिप्टी स्पीकर था उसके सामने जमा कराने के बाद फिर हर एक को बुला के पूरा कंप्लीट करके इनके हवाले कर दिया था इम्पोर्टेड हुकूमत के। तो इसलिए वो कतन भी अब मियांवाली के MNA नहीं रहे। और आज ये जो शहबाज गिल का है या ये कि ये फौज का और PTI को जो आपस में लड़ाने की साजिश ये कर रहे हैं, ये सारे उसी कड़ी का ऐसा है कि जिसके तहत वो समझते हैं कि पंजाब में 17 जुलाई को अच्छा जो अवाम का इनकलाब जो है निकल के आया, अक्रॉस द बोर्ड सारी कौमों ने, पंजाब के दिल ने खासकर 4 सीटों की बजाय 4 सीटों में 3 सीटों पे जो है इमरान खान पे एतमाद किया, उसके लोगों को वोट दिए। उसके बाद ये बुखलाहट का शिकार है। अब कभी ये किस तरफ जा रहे हैं, कभी कौन सा सहारा तलाश कर रहे हैं। जाहिर है कि एक मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन जिसके तहत आप देखें कि इनको 125 सीटों पे अगर इंतखाब कराना था कानून और कायदे के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक, तो सारी सीटों को कराना था। लेकिन जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गुलाम है इनका। अच्छा, वो भी इनकी बातें जो है मानता है ये इम्पोर्टेड हुकूमत की। तो उसके हिसाब से इन्होंने सिर्फ 11 जिसमें 2 मखसूस नशिस्तें थी और 9 दूसरी। अब इनको एक मेरा ये पंजाबी का लफ्ज़ है, पसूड़ी पड़ गई है, एक परेशानी में लाहक हो चुके हैं कि अब क्या करेंगे। ये आदमी तो सबका मुकाबला करने के लिए जो है अकेला निकल आया है। उसका अल्लाह के ऊपर एतमाद है, इस मुल्क के लोगों के ऊपर एतमाद है, और जितने दिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत गुजारती जाएगी इसका ग्राफ ऊपर चलता जाएगा। ठीक है। अब आखिरी चीज जो इनके पास रह चुकी है वो ये कि किसी न किसी तरीके से PTI की और पाकिस्तान के आर्मी की जो आपस में लड़ाई जो है वो डाल दी जाए, साजिश की जाए। उनके लिए सिर्फ मैं एक फिक्रा इस्तेमाल करता हूं जो हमारी खतरनाक पॉलिसी का हिस्सा है कि इमरान खान ने पहले दिन वजाहत के साथ कहा था कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की मजबूत आर्मी जितनी चाहिए उतना इमरान खान नहीं चाहिए। अपने से ज्यादा जो है हम कह रहे हैं कि इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क के अंदर फौज के इदारे की कदर है, फौज के इदारे की जरूरत है। मेरा मुल्क जो है उसकी बसात आर्मी से मंसूब है, और जब तक बेहतरीन मजबूत आर्मी जो है वो नहीं होगी पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता या पाकिस्तान कायम नहीं रह सकता। तुसी की करोगे फिर अगर खान साहब हार गए? 9 नशिस्तें सर, आपने कहा ना अभी इंपोर्टेड हुकूमत जैसा आगे आप कह रहे हैं कि वो क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे अगर 9 में से एक नशिस्त पर भी खान साहब अगर हार जाते हैं? क्योंकि आपको नहीं लग रहा कॉन्फिडेंस एक अच्छी बात होती है, ओवर कॉन्फिडेंस होना थोड़ी खतरनाक बात हो जाती है। और खान साहब आप लोग कहते हैं ना, ये इन लोगों के लिए यानी आपके मुखालफिन के लिए खान साहब का वर्कर ही काफी है। तो सर वर्कर को उतार दें, वर्कर को वोट मिल जाएगा, खान साहब ही क्यों उतर रहे हैं? मतलब किसी किस्म का कोई डर है कि 9 नशिस्तों पे कोई एक नशिस्त हार न जाए? लेकिन अगर खान साहब को शिकस्त हो गई तो आपको नहीं लगता ये काफी ज्यादा परेशानी की बात होगी? देखें, अच्छा, ये हर एक जमात की अपनी अपनी हिकमत अमली होती है। अच्छा, ठीक है। और
اس میں جو سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کے جو 13-12 نوسر باز ہیں، 17 جولائی کو جب پنجاب کے دل کا خاص کر جو ہے یہ رزلٹ نکلا، بائی الیکشن تھا، اس کے بعد جو ہے ان کے ہاتھ پاؤں یہ بالکل سوکھ گئے ہیں جی، ان کی سوچ جو ہے تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں نا کہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ دنیا کے اندر ایک ریکارڈ ہوگا۔ چاہیے تو یہ تھا، دیکھیں جمہوریت کیا ہے، جمہوری احساس کیا ہے، جمہوری قدر کیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کے جتنے ناظرین چاہنے والے ہیں، جو ویور ہیں، سن رہے ہیں، میری اس بات کی تائید کریں گے کہ جب 17 تاریخ کو ہم نے 2/3 میجارٹی کی بجائے جو ہے 3/4 میجارٹی دی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اسی وقت جو ہے یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے استعفیٰ دیتی، اپنے اس مسند سے، چوری کے مسند سے نیچے آتی اور عام الیکشن کا اعلان کرتی، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ صحیح ہے۔ اب یہ ان کے لیے دوسری موت ہے۔ صحیح ہے۔ 9 جگہ پہ عمران خان خدا کے فضل سے جیتے گا، اکثریت سے جیتے گا۔ یہ جتنے اداروں کو بھی اپنے ساتھ الیکشن کمیشن کو ملا لیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ان کی دال نہیں گلنی۔ ٹھیک ہے، یہ ووٹ ادھر سے ادھر کریں گے، کیونکہ ای وی ایم سے ان کو جو ہے موت لاحق ہے۔ ای وی ایم جو ہے ایک ایسا طریقہ کار تھا کہ جس سے ایک غیر متنازع الیکشن جو ہے اس کا انعقاد ہونا تھا، نہیں ہونے دیا۔ ان کے اپنے جیلی ووٹ ہر حلقے میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہ ان کی موت ثابت ہوگا۔ اچھا جی، عمران خان کا گراف اللہ کے فضل سے، اللہ کی نعمت سے، اللہ کی سرپرستی سے آپ کانفیڈنٹ ہیں، آپ کانفیڈنٹ ہیں 9 کی 9 نشستوں پر خان صاحب جیتیں گے۔ لیکن سر یہ بتائیے نا، یہ جیت آپ اور یہ الیکشن لڑنے والی بات، آپ تو کہہ رہے تھے نا ہم تو اس چیز کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ تو باہر سے آئی ہوئی حکومت ہے، یعنی بیرونی فنڈڈ پر یہ حکومت ہے۔ تو سر یہ بتائیے 9 الیکشنز آپ لوگ ضمنی انتخابات لڑ بھی رہے ہیں، چلے میں یہ مان بھی لیتا ہوں آپ کی بات کہ آپ 9 کی 9 نشستیں جیت جائیں گے، ایک خان صاحب رکھیں گے وہ بھی برائے نام علامتی طور پر، پھر 8 نشستوں پر ضمنی انتخاب ہوگا۔ تو سر کیا یہ کھیل اسی طرح چلتا رہے گا، یہ اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا، اور اس پر پھر پیسہ بھی تو خرچ ہوتا ہے نا؟ ہم نے ایک نشست بھی نہیں رکھنی۔ میں آپ کو بالکل دیکھیں، اس سے بڑھ کے عوام کا کیا اعتماد ہے، اس کے لیول کا ذرا اندازہ لگائیں، عوام کے لیول کا، ان کی سوچ کا ذرا اندازہ لگائیں کہ اگر کسی حلقے میں لوگوں کو یہ پتا ہے کہ یہ ہمارا ممبر کل الیکٹ ہونے کے بعد پھر اپنی سیٹ کو چھوڑے گا، پھر بھی ووٹ دینا ہے، اور پھر بھی اس کے باوجود ووٹ دیتے ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ عمران خان میں یا مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں پر عمران خان کی حکومت کو مسلط کر دیا ہے، اس کے پیار کو، اس کے اعتماد کو مسلط کر دیا ہے۔ یہ میرے پروردگار کی خوبی ہے، کائنات کے رب کی خوبی ہے۔ اس نے اب یہ اس سے بڑھ کے کیا اعتماد عوام کا ہو سکتا ہے کہ ان کا پتہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن جیتنے کے بعد جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر انہوں نے پھر اس سیٹ کو جو ہے چھوڑنا ہے، اور اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے اکثریت سے ووٹ دیتے ہیں اور 9 کی 9 سیٹیں جو ہے جیتنے کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ امپورٹڈ حکومت اپنا عوامی مینڈیٹ کھو چکی ہے۔ قانون اور آئین کی پاسداری اور جمہوریت کی پاسداری اسی صورت میں ممکن ہے۔ دیکھیں یہ تو بڑی لمبی تقریر ہو جائے گی نا، میں چاہ رہا ہوں سر ٹائم کم ہوتا ہے تو ہم ذرا ڈیٹیل میں بات کریں۔ خان صاحب نے اب رخ کر لیا ہے سندھ کا، کراچی کی 3 بڑی ضمنی انتخابات میں وہ حصہ بھی لے رہے ہیں، خود امیدوار بھی کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی تو عامر لیاقت حسین صاحب مرحوم، ان کی نشست پر بھی بائی الیکشنز ہو گئے، پھر بلدیاتی انتخابات بھی ہوں گے۔ لیکن سر وزیر اعظم تھے خان صاحب، وزیر اعظم ہوتے ہوئے 3.5 سال آپ کی حکومت تھی، کراچی کے لیے کیا کیا سر؟ 1100 ارب غالباً، اگر میں غلط نہیں ہوں آپ تصحیح کر دیجیے گا، پیکج دیا تھا، پریکٹیکلی کیا ہوا سر؟ پریکٹیکلی عمران خان نے محض اعلانات ہی نہیں کیے، پریکٹیکلی کیا کیا؟ میں خود ان کمیٹیز میں جاتا تھا کیونکہ ریلوے کا بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے وہاں پہ۔ میں اب ریلوے پہ نہیں آ رہا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم کینٹ سٹیشن ٹھیک کرنے والے تھے، ہم سٹی سٹیشن ٹھیک کرنے والے تھے۔ کیوں نہیں ہوا سر؟ سوال یہ کیوں نہیں پھر ہوا؟ جو فریٹ کاراڈور ہے پپری سے لے کے جو ہے کے پی ٹی تک، وہ جو ہے نئی لائن بچھانے والے تھے۔ ہمارا جو پروگرام تھا کہ تھر کول جو دنیا کا بہت بڑا خزانہ ہمارے پاس ہے، بجائے اس کے کہ ہم باہر سے کوئلہ جو ہے یہاں پہ امپورٹ کر کے اور پھر آپ کا جو فارن کمپوننٹ ہے اس کو جو ہے خرچ کریں۔ ٹھیک ہے،
135 किलोमीटर के ऊपर जो है ये भी हम शुरू करने वाले थे। इसके अलावा जो है आप ये देखें कि महमूदाबाद, ये गुजरनाला, ये जितने भी सारे थे इन पे कितना तेजी से काम शुरू हुआ सर। इसके अलावा जो है आप देखें कि जो आपकी मेट्रो थी सर, मैं एक सेकंड के लिए सर आपको रोकने, सर ये बताइए आले थे, किसने रोका सर आपको करने से रोका किसने? आप ही बताइए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का वोट बैंक कराची में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का जो वोट बैंक स्ट्रांग है, यहां पर वोटर उनके, लेकिन वो वोटर डाइवर्ट हुए आपकी तरफ, वो आपकी तरफ आए, उन्होंने खान साहब पर एतमाद किया, आप पर एतमाद किया सर, कराची की बेहतरी के लिए किया। क्या आप कह रहे हैं मैं करने वाले थे हम लोग? सर 6 महीने आप कह रहे हैं कि और मिल जाते तो ये सारा हो जाता। 3.5 साल आपकी हुकूमत थी, उसमें सर आपने इन तमाम चीजें क्यों नहीं की सर? कराची के अवाम ने एतमाद का इजहार किया। अब आज भी बारिश हो रही है, मैं 3 घंटे बाद तो मैं ऑफिस पहुंचा हूं सर। हर चीज तो खैर हम सिंध हुकूमत पर नहीं डाल सकते ना। खान साहब 3.5 साल, देखिए मैं वही कह रहा हूं ना आपके सामने कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा टेस्ट है कि हमारी वहां 14 सीटें थी, अननोन किस्म के लोग थे, नौजवान थे जो कभी किसी सियासत के अंदर जो है वो नहीं आए। हम मशकूर हैं कराची के बासियों का कि इमरान खान की क़यादत पे यकीन किया। यही मैं इस चीज को दोहरा रहा हूं कि आप देखेंगे कि कराची की ये सीटें हम खुदा के फजल से पहले के मुकाबले में ज्यादा अक्सरियत से जीतेंगे। अच्छा, ये उस एतमाद की निशानी। अब ये फैसला लोगों ने करना है कि क्या जो कराची का पैकेज जो है हमने शुरू किया था उसके अंदर हकीकत थी या नहीं थी, सच्चाई थी या नहीं थी। ऐसे तो लोग एतमाद नहीं करते नहीं। आप देख लेंगे एतमाद कैसे करेंगे सर? मुझे मैं फिर माजर सर आपको काटूंगा सर, एतमाद कैसे करेंगे सर? यहां से अगर आप निकलेंगे ना, अगर आप अंदरूने कराची की तरफ निकलेंगे, गुलशन चले जाए, नाजाबाद चले जाए, इस साइड पर चले जाए सर, अभी आप निकलेंगे 11:30 भी नहीं हुए, आपको 2 बजे से पहले आप घर नहीं पहुंचेंगे सर। किस तरह से एतमाद करेंगे? सवाल ये पैदा होता है सर। 237 इसमें आप लोगों ने शिकस्त दी, आपने पीपल्स पार्टी को शिकस्त दी, नेक टू नेक मुकाबला था। अब ऐसा लगता है कि सर नेक टू नेक मुकाबला नहीं होगा, आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप लोग जीतेंगे, लेकिन कराची के अवाम सवाल करते हैं कि आप हो या कोई और हो, उनकी फलाह बहबूद के लिए कौन काम करेगा सर? ये भी तो पॉइंट है सलमान साहब। होता तो ये कि पाकिस्तान की बर्बादी जो जरदारी है वो वहां से खुद जो है खड़ा होता, मुराद अली शाह जो है वहां से खड़ा होता, या ये जो दूसरा है बिलावल है जिसकी जो है टांगे कांप रही हैं, कांपे टांग रही हैं, ये वहां से खड़ा होता ना। मुकाबला तो तब होता। मैं ये कह रहा हूं कि स्वीप करेगा इमरान खान खुदा के फजल से। मुकाबले की बात आप ना करें जी। देखें उन हालात के अंदर भी हम लियारी की सीट जो है लेके गए, बिल्कुल इसी तरीके से जो है मैं मलीर की भी बात कर रहा हूं। बिल्कुल आप कोई कौम नहीं रही, आप सिर्फ एक पाकिस्तानी कौम है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करते हैं और जिनका ईमान है, नजरिया है किसी के ऊपर जो है मेरा मुल्क बना था, उसी का नारा और उसी के नज़्म के मुताबिक जो है इमरान खान आगे बढ़ रहा है। उसी की ये सआदत है, उसी कलमे की ये मेहरबानी है, उसी कलमे की ये अच्छाई है कि लोग दिल से मोहब्बत करते हैं इमरान खान के साथ। इसलिए मैं कहता हूं कि मलीर हो, लियारी हो या कोई। चले सर, इससे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, टाइम चाहूंगा कि एक सवाल का जवाब मैं आपसे और लेना। सर कुछ तज्जियाकार ये बात कर रहे हैं, कुछ लोग ये बात कर रहे हैं, खुद खान साहब ने 13 अगस्त के जलसे में इस बात का खदशा जाहिर किया था कि जनाब उनको नाअहल करके नवाज शरीफ साहब को यहां पर बुला लिया जाएगा। अब मेरा आप सबसे सवाल ये कि आपको क्या लगता है सर, ये फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग, इसमें तो सर सियासी तज्जियाकार कहते हैं, सियासी पंडित कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन तोशा खाना का जो मामला है ना उसमें शायद 62, 63 आ जाएगा। सर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? सवाल तो सुन लें। 62, 63 में खान साहब नायल हो सकते हैं। मैं आपको हल्फियर कहता हूं कि जिस चीज के अंदर कोई सच्चाई नहीं है, जिसमें कोई खिलाफवर्जी नहीं है, जिसमें कोई आइन की खिलाफवर्जी नहीं है, जिसमें कोई डाका या चोरी या करप्शन नहीं है, सही है, जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि सारे डकोसले उससे अब मुल्क आगे निकल चुका है। सही है। लोग आम पब्लिक जो है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन ज्यादा हो रही है, इसलिए कि इन्होंने जो कहा था हमारी हुकूमत को तो इसलिए गिराया
बाकायदा हमारे लोगों को खरीद कर जमहूरियत की असल रूह के चलें सर, थैंक यू सो मच सर, टाइम की किल्लत है वरना मजा आ रहा था आपसे बात करने। सो मच फॉर योर टाइम। आजम खान स्वाति साहब हमारे साथ मौजूद है, काफी खुश भी हैं और काफी कॉन्फिडेंट भी हैं कि 9 की 9 नशिस्तों से हम क्लीन स्वीप करेंगे। ब्रेक लेंगे जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कराची की सियासत की तरफ अब मामला आ रहा है, तो निसार घोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और कराची जनाब मरकज़े निगाह होने जा रहा है आइंदा कुछ दिनों में। जो सियासत है उसकी मरकज़े निगाह कराची या फिर सिंध की सियासत आप कह सकते हैं। खान साहब ने सिंध आने का ऐलान कर दिया है, जलसे होंगे, बड़े जलसे होंगे, 19 को भी, 20 को भी और 21 को जनाब ज़िमनी इंतखाब भी होने जा रहा है। तो सियासत कराची में बिलखुसूस सिंध में काफ़ी ज़्यादा सरगर्म होने वाली है, गर्म होने वाली है। अगर आने वाले दिनों की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां पर एक तवील अरसे से गालिबन 2008 से उनकी हुकूमत है और अभी तक उनकी हुकूमत चलती नजर आ रही। तो क्या कोई ऐसा कोई खाइफ कुछ ऐसा मामला तो नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। निसार घोड़ो साहब बताइएगा, मरकज़े निगाह सियासत की इस वक्त कराची सिंध ओवरऑल देखने में आ रही है। खान साहब कराची आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जनाब मैं अब सिंध की तरफ फोकस करूंगा। पंजाब की तरफ उन्होंने जब फोकस किया था तो पंजाब में हुकूमत बना ली, आप भी देखें जिस तरह बनाई उन्होंने, हुकूमत बना ली पंजाब में, नया वजीर आ गया, नया स्पीकर आ गया, नया डिप्टी स्पीकर आ गया। अब वो जनाब जलसा कराची में करेंगे, हैदराबाद में करेंगे और उसके बाद ज़िमनी इंतखाब भी होगा। सर पूरा एतमाद है लोग आप ही को वोट देंगे या कुछ घबराहट है, आपको क्या लग रहा है? देखें, आमर लियाकत का जो हल्का था उसमें हमने तो अपना कैंडिडेट ही विड्रॉ कर लिया है। वहां एमक्यूएम पाकिस्तान और दूसरे आपस में लड़े हैं, इलेक्शन में खड़े हैं, ठीक है। और ये पहले की सीट जो थी, कभी आमिर लियाकत साहब एमक्यूएम में होते थे, फिर पीटीआई में आ गए, ये अपनी जगह पे। आगे का क्या फैसला होगा वहां के लोग करेंगे, आवाम करेंगे। इमरान खान ने ऐसी एरिया में फिर पहले से कोशिश की थी जहां इमरान इस्माइल को खड़ा किया था, लेकिन वो हार गए थे, ठीक है, अगर आपको याद। बिल्कुल सर, बिल्कुल याद, ठीक है। रही बात के हर पॉलिटिकल पार्टी को हक है कि वो जहां भी जाए जलसे करे, कोई किसी को नहीं रोक रहा। सियासी आजादी है, सियासी सरगर्मियों की आजादी है और जलसे इलेक्शंस के लिहाज से होते हैं। अब बोल देखेंगे 31 अगस्त को क्या होता है, एक इलेक्शन है, होगी और फिर आगे भी इलेक्शन जो हैं वो होंगे। अब ये इलेक्शन में देखें ना, बात सुने जी बताइए। इमरान खान साहब को माफ करना, जी उसकी सारा पोल खुल गया है। एक तरफ से वो इस्तीफा दे रहे हैं असेंबलियों से, सही है, दूसरी तरफ से वो बाई इलेक्शन में खड़ा हो रहे हैं। तो अलामती तौर पर खड़े हो रहा है ना, वो कह रहे हैं कि दिखाऊंगा मैं कि हर जगह से जीत सकता हूं। एक तरफ से वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ अमेरिकी साजिश की, मेरे खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट की साजिश की। दूसरी तरफ उनके बनाए हुए सदर जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि अदम एतमाद के पीछे कोई इशारा नहीं था। आपने पढ़ा होगा अखबार में, मैं अपने तौर पे नहीं बात बता रहा हूं, ठीक है। उसमें बाकायदा ये अखबार में छप के आया, अखबार जंग थी और हेडलाइंस थी, उसमें खुद उसने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक। अच्छा सर, शहर कायद में सर इशारा नहीं, मैं क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं सर, ये 3 नशिस्तें हैं शहर कायद में जिसपे ज़िमनी इंतखाब होगा। उन 9 नशिस्तों में से अगर 3 नशिस्तें बात की जाए शहर कायद की हैं, 237 भी है, 246 भी है और ये सर आपका किला समझा जाता है, आपका गढ़ समझा जाता है। लेकिन 246 से बिलावल भुट्टो जरदारी को शिकस्त हुई थी, ना सिर्फ शिकस्त हुई थी, गालिबन तीसरे नंबर पर आए थे और तहरीक इंसाफ के अब्दुल शकूर शाद ने यहां से कामयाबी हासिल की थी। और अगर मैं 237 की बात करूं तो जनाब उसमें भी शिकस्त हुई थी पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच साहब को। तो आपको क्या लगता है सर, लियारी के लोग, या चले मैं कुरंगी की बात नहीं करता, लियारी की बात कर लेता हूं और मलीर की बात कर लेता हूं, जो आपका गढ़ समझा जाता है, बल्कि ये तो वो समझा जाता है ना, कहते हैं खंबा वोट, खंबा अगर खड़ा करते पीपल्स पार्टी तो लोग उसको भी वोट दे देंगे। अभी भी मलीर के लोग आपके साथ हैं या 2018 वाला मामला दोबारा से रिपीट हो सकता है? देखिए बात सुने, पहले तो मैं इसको कहूं कि आप इसको शहर कायद क्यों कहते हैं? क्या लाड़काना शहर कायद नहीं है? क्या नवाबशाह शहर कायद नहीं है? ये सारा पाकिस्तान शहर पाकिस्तान कायद का नहीं है? देखिए बात सुने, इस बात पे न करें बहस। शहर है मेरा, दारुल हुकूमत है सिंध का, कराची। मैं शहर कराची कह देता हूँ, आप नाराज ना हो, शहर कराची कह देता हूँ। अब सही है सर, दुरुस्त है। जहां तक लियारी है,
تھا پہلے, اس پچھلی الیکشن میں ہم وہاں نہیں رہے. میں اگر کہوں گا تو ہو سکتا ہے آپ کو برا لگے یا کسی کو برا لگے. نہیں لگے گا, آپ بولیں سر, برا ماننے والی بات. اس الیکشن میں کافی سوالات اٹھے تھے. اچھا. لاڑکانہ جیسا شہر, چھوٹا سا شہر, وہاں بھی بلاول بھٹو صاحب کھڑے تھے. اس کی رزلٹ 3 دن کے بعد نکلی تھی. صحیح ہے. چھوٹا سا شہر, صحیح ہے, کراچی کے مقابلے میں 3 دن کے بعد رزلٹ آئے. کراچی کے رزلٹ جو آئے سو آپ نے دیکھ لیے. اچھا. آر ٹی ایس سسٹم فیل ہوا, ہم نے بول دیا. الیکشن کمیشن پر تنقید کی, بھرپور تنقید کی. یہ ڈکوسلا تھا. 9 سیٹوں پہ کھڑے ہیں عمران خان صاحب, کھڑے ہو جائیں. کہیں اس پر اعتراض ہوگا, کہیں کوئی اعتراض نہیں کرے گا, کوئی کچھ کرے گا. اپنی طور پر الیکشن تو ہونے کب ہوں گے. صحیح ہے. الیکشن عوام کے سامنے ہوتے ہیں. صحیح ہے. عوام نے بھی 3.5 سال, 3.25 سال عمران کو دیکھ لیا ہے. صحیح ہے. 4-5 مہینے اس حکومت کو بھی دیکھ لیا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. کراچی شہر ہے, لوگ باخبر ہوتے ہیں. صحیح ہے. باخبر ہوتے ہیں اور آزاد بھی ہوتے ہیں. بالکل. کسی کا کوئی غلام نہیں ہوتا. اور یہ بہت میری مرضی کے اپنی مرضی سے ہم ووٹ دیتے ہیں. بالکل, اور دینا چاہیے اپنی مرضی. ہم بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی کلیم کرتے ہیں بیاری پر. ٹھیک ہے. ہم بھی کلیم کرتے ہیں ملیر کی سیٹ پر, جہاں حکیم بلوچ صاحب پہلے تھے. ابھی بھی ہم نے ان کو ٹکٹ دیا. لیاری میں ہم نے نبیل گبول صاحب کو ٹکٹ دیا. بالکل. ہم مقابلے میں اترے ہیں. جی بالکل. کوئی ہمارے مقابلے میں اترا ہے یا ہم کسی کے مقابلے میں اترے ہیں تو عوام پر امید. بالکل. اور عمران خان کی بھی عوام سے امید ہوگی, ہماری بھی عوام سے امید ہوگی. ہمارا جو کردار ہے وہ بھی عوام کے سامنے ڈھکا چھپا نہیں ہے. عمران کو بھی 3.5-4 سال ہم نے دیکھ لیا ہے. وہ سارا کچھ میں پھر سے کہوں گا, یہ دورانیہ, یہ بیانیہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. یہ بیانیہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. یہ بیانیہ زیادہ دیر نہیں چلے گا جس طرح عمران خان بولے جا رہے ہیں. 3 بار آپ نے کہہ دیا, 3 بار میں تو سر طلاق ہو جاتی ہے. خیر, لیکن یہ بتائیے گا, ایک انڈرسٹینڈنگ ہے آپ لوگوں کی متحدہ قومی موومنٹ سے کہ جہاں متحدہ قومی موومنٹ اپنا امیدوار کھڑا کرے گی وہاں آپ دستبردار ہو جائیں گے, جہاں آپ اپنا امیدوار کھڑا کریں گے وہاں متحدہ قومی موومنٹ دستبردار ہو جائے گی. سر, آپ کا جو ماضی ہے دونوں جماعتوں کا, آپ دونوں ایک ساتھ مشکل سے بیٹھے ہیں. جب بیٹھے ہیں تو مجبوری کے تحت بیٹھے ہیں, اور آپ کے دونوں کے ڈائی ہارڈ فینس جو ہیں یا آپ کے جو ووٹرز ہیں, متحدہ کا ووٹر پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دے گا, پیپلز پارٹی کا ووٹر جو ہے وہ متحدہ کو ووٹ نہیں دے گا. آپ کو نہیں لگتا ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے ساتھ جو بھی جماعتیں ہوں ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر کے چلیں. صحیح ہے. اس لیے ہم نے صوبائی امیدوار کو, قومی اسمبلی کے امیدوار کو ودرا کر لیا ایم کیو ایم کے سامنے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ بھی ہو سکتا ہے لیاری میں ہمارے سامنے ودرا کر لیں, ملیر میں کر لیں. ہم ہو سکتا ہے کورنگی میں اپنا امیدوار ودرا کر لیں. یہ 3 سیٹوں کا اس طرح سے ارینجمنٹ ہوگا. آئندہ کی الیکشن کے لیے بھی پی ڈی ایم بیٹھ کے فیصلہ کرے گی. لوکل باڈیز میں ہم ایک دوسرے کے مقابلہ کر چکے ہیں. بہت سی جگہوں پہ ہمارے بہت سے لوگ کامیاب ہو چکے ہیں. 4 ڈویژن, سندھ کے 4 ڈویژن ہم الیکشن سویپ کر چکے ہیں. باقی اب 2 ڈویژن بچی ہیں جس میں اتنے سارے اضلاع ہیں اور اس میں ہم اپنے اپنے طور پر اپنے پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں. لیکن سر یہ فیصلہ ہے ودرا کرنے والا, یہ لوکل باڈی جو میں لاجک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سر, پولیٹیکلی یہ کافی زیادہ ویلڈ لاجک آپ کو نہیں لگتا کہ سر آپ دونوں جماعتیں اگر ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنا اپنا امیدوار دستبردار کریں گے, آپ کے ووٹرز کیا اس طرح سے آپ لوگوں کا ووٹر ڈیوائیڈ نہیں ہوگا, اور اگر وہ پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے اور متحدہ کو ووٹ نہیں دینا چاہے گا تو وہ پی ٹی آئی کو کر دے گا. پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو یہ پلس پوائنٹ نہیں دے گی. اچھا. پی ٹی آئی سے ہماری مخالفت ہے, اس کی ہمارے سے مخالفت ہے. صحیح ہے. ایم کیو ایم کل پی ٹی آئی کے پاس تھی اور ان کو نفیس آدمی کہتا تھا, آج ان کو برا بلا کہتا ہے. ٹھیک ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کے یا ایسے جنرلی ووٹرز کسی تیسرے کو فائدہ دینے کے لیے گھر بیٹھ جائیں. صحیح ہے. میں نہیں سمجھتا کہ گھر بیٹھیں گے, ایک دوسرے کی مدد کریں گے. جب ہم لانگ مارچ میں کٹھے پیدل چل رہے تھے. چلیں سر, ٹائم کی قلت ہے سر. تھینک یو سو مچ. نثار کھوڑو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. کراچی کی بات ہو رہی ہے, کراچی کی سیاست کی بات ہو رہی ہے. آنے والے دنوں میں کراچی کی سیاست کافی زیادہ مشکلات والے معاملات نظر آ رہے ہیں. نور العارفین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے.
تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے ان سے, کیونکہ کراچی کی سیاست کے حوالے سے کافی زیادہ وہ نو ہاؤ رکھتے ہیں, نالج رکھتے ہیں. ایک بریک کے بعد ان سے مزید بات کریں. جناب, پروگرام کے آخری سے میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شہر قائد میں سیاست کا موسم تو اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے کہ گرم ہو رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو صورتحال ہے نا وہ بھی کافی زیادہ پریشان کن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. شہر قائد میں بارشوں کا ایک سیزن ہے اور مانسون کا ایک سیزن چلتا چلا آ رہا ہے, لیکن اس کے بعد سے ہوا یہ ہے کہ کراچی جو اس کے ویسے ہی مسائل میں گھرا رہتا تھا, ٹریفک کی روانی متاثر ہے, بجلی کا مسئلے ہیں, پانی کے مسئلے ہیں, 10 قسم کے اور مسئلے ہیں, انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے. ان تمام مسائل میں جب بارش آ جاتی ہے نا جناب, تو بارش آتا ہے تو پانی تو آتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ پھر ٹریفک جیم اپنی شدت پر چلا جاتا ہے, گڑے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں, روڈ جو کہ قدرے اگر میں بولوں نا 3-4% بہتر ہیں وہ بھی خراب ہونی شروع ہو جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ٹریفک کے مسائل مزید بڑھ جاتے ہیں. کہ یہ تمام چیزیں پیپلز پارٹی کے خلاف جائیں گی اور عمران خان صاحب کے حق میں چلی جائیں گی. اب جناب کراچی کی جو صورتحال ہے اس میں ایڈمنسٹریٹر صاحب کو بھی کراچی کے عوام ڈھونڈ رہے ہیں, کہاں ہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. پانی بھر رہا ہے روڈوں پر, گڑے پڑ رہے ہیں, گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں, ٹریفک جیم ہو رہا ہے, لٹ رہے ہیں لوگ, لیکن کوئی پوچھنے والا, کوئی سننے والا کوئی بھی نہیں ہے. نور العارفین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کریں. صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اٹس این آنر ٹو ہوسٹ یو ان یور اون شو جو آپ کا پہلا ہوا کرتا تھا. تو سر یہ بتائیے گا, خان صاحب آ رہے ہیں کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے, ضمنی انتخابات بھی ہیں, چیزیں بھی ہیں, بہت سارے معاملات ہیں, جلسے بھی ہیں. کراچی کی سیاست کو کہاں جاتا ہوا دیکھ رہا ہے؟ کراچی تو اس گہرے کھڈے میں جا چکا ہے کہ جہاں سے کراچی کو آپ سوچ نہیں سکتے. کوئی کراچی والا اس کے لیے انتہائی, جس کو کہتے ہیں نا سہانے روح ہے کراچی کو اس ایک مقام پر دیکھنا. اس میں بہت سارے فیکٹرز ظاہر ہے کہ شامل ہیں. اس میں ایم کیو ایم پیپلز پارٹی معاشقہ بھی شامل ہے. اس میں ایم کیو ایم, اگر سوللی رسپانسبلٹی کسی پر آپ ڈالیں گے تو اس میں ایم کیو ایم, جب میں ایم کیو ایم کہہ رہا ہوں تو ایم کیو ایم سمجھیے گا, اور یہ تمام ایم کیو ایم ہے, یہ تمام بنا رنگ و نسل کے, بنا کسی تفریق کے. ایبسولوٹلی یہ بلا تخصیص رنگ و نسل اور مذہب یہ ایم کیو ایم ہے. اس میں لانڈھی, لیاقت آباد, نائجیریا کی کوئی قید نہیں. یہ سب ذمہ دار ہیں جو بات کرنا تک نہیں جانتے تھے, لیکن اپنے دو بانیوں, یعنی سب سے پہلے جنرل ضیاء الحق اور اس کے بعد الطاف حسین کی مرہون منت, جنہوں نے ہمارا اتنا لہو پیا کہ آج کراچی کی یہ حالت ہے. میں ایک بات آپ کو سچ بتاؤں, بینگ کراچائٹ, حب علی میں یا بغض معاویہ میں, کسی میں بھی سمجھیے, لیکن میں پریکٹیکلی اس ایک بات کا حامی ہوں کہ جب تک کراچی کو پیپلز پارٹی کے تسلط سے آزاد نہیں کرایا جاتا تب تک کراچی کی حالت نہیں بدلے گی. اچھا, آپ اگر ہمارے ہی چینل پہ بات کریں تو ہمارے چینل پہ روز صبح شام نظر اتاری جا رہی ہے, روز پیکیجز چل رہے ہیں, روز خبریں نشر ہو رہی ہیں کہ کراچی میں کراچی والوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن وہیں اپنی پتلی سی کمر پہ ہاتھ رکھ کر کے کہیں یہ جیالہ ایڈمنسٹریٹر نظر آتا ہے اور ایسی خوبصورت شاندار سڑکوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہوا چلا جاتا ہے کہ آدمی کا خون جل جاتا ہے. آدمی سوچتا ہے یار یہ مریخ سے آیا ہے یا میں کسی اور سیارے کا ہوں. اس وقت کراچی جو ہے وہ برباد ہو چکا ہے. لٹرلی آپ کو میں بتاؤں, آپ خود یہاں روز صبح شام اسی صورتحال کو جھیل رہے ہیں, لیکن کراچی والے دہائی دے رہے ہیں, اور کرۂ ارض پر I believe to the best of my knowledge کوئی نہیں ہے کہ جو اس وقت ان کی بات سنے, جو کراچی کا انفراسٹرکچر ان کو لوٹا دے. کراچی میں ڈیولپمنٹ کا خواب دیکھنا اس وقت ناممکن ہے. کراچی کی سڑکوں پہ استر کاری اگر ہو جائے کچھ سڑکوں پر تو بڑی بات جانیے گا آپ. تو اس لیے اگر خان صاحب یہاں آ جاتے ہیں اور ان کے آنے سے یہاں کچھ فیوز و برکات بھی ہم سمیٹ پاتے ہیں تو فابیہ جی اس سے اچھی کیا بات ہے. اس بات سے آپ اتفاق کریں گے, خان صاحب اپنی اس وقت پاپولیرٹی کے معاملے میں, شاید ان کی زندگی میں بہت سارے معاملات پہلے بھی پاپولر تھے, لیکن اپنی پاپولیرٹی کے معاملے میں وہ اس وقت اپنے پیک پہ ہیں. اپنے بالکل اس وقت لوگ ان پر, ظاہر سی بات ہے, ان کے جلسے میں جاتے ہیں اور پاپولیرٹی کی پیک پر ہیں, ہمالیہ پر ہیں. لیکن سر یہ لاہور میں جلسہ کرنا,
پشاور میں جلسہ کرنا جہاں پر ان کی اپنی حکومت ہے قدرے آسان ہوتا ہے، لیکن ایک ایسے صوبے میں جلسہ کرنا جہاں پر ان کی حکومت نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی؟ آپ کے لیے ان کے لیے تھوڑا یہ ان تمام باتوں سے آئی وش کہ میں اختلاف کر سکتا. ٹھیک ہے، عمران خان اپنی بام عروج پر ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. صحیح ہے. کسی اور کی گراؤنڈ پہ جا کر کے کھیلنا اور سینچری بنانا یہ بھی بہت مشکل بات ہے، لیکن عمران خان سے ان ساری باتوں پہ اختلاف نہیں کیا جا سکتا. وہ یہ سب چمتکار پہلے بھی کئی بار کر چکے ہیں، لیکن میں ذرا تھوڑا سا الگ اعتبار سے ان ساری صورتحال کو دیکھتا ہوں. جلسہ کر کے لال گلابی باتیں کر کے چلے جانا یہ حل نہیں ہے. صحیح ہے. عمران خان صاحب اسی ملک میں وزیر اعظم تھے، 1100 ارب روپے کا پیکج کی بات ہوئی تھی، کراچی کو 1100 روپلی بھی نہیں ملے. اچھا، عمران خان صاحب کے 14 ایم این ایز یہاں موجود تھے. میں اگر حکیمان کی بات کروں تو شاید کچھ ایم این ایز ایسے تھے جنہوں نے بہرحال اپنے حلقوں میں کام ضرور کیا، لیکن باقی تو مطلب سارے مجاہد چل رہے تھے اور وہ بھی صرف زبان سے. اس لیے اب کراچی والوں کو کوئی اچھا جلسہ، کوئی تگڑی خوبصورت بات، اب کراچی والے اس سے آگے بڑھ چکے ہیں. مطلب اب وہ اینٹی بائیوٹک ادویات، وہ جو گولی دے کر کے پیراسیٹامول کی چلا دیتے ہیں نا، اب مریض اس نہج پہ نہیں ہے. اب کراچی لٹرلی وینٹیلیٹر پر ہے. اب کراچی کو وینٹیلیٹر سے باقاعدہ اٹھانے والا کوئی مسیحا چاہیے جو باقاعدہ کوئی چمتکار کر سکے، جو کراچی کے معاملات کو اس طرح سے دیکھ سکے جس طرح سے ان کا حق ہے. جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے. کین یو بلیو؟ یہاں اس طرح کے لوگ اس طرح کے نٹھلے ہم پر مسلط ہیں. اختلاف نہیں کرتا. آکسفورڈ سے پڑھے ہیں، خدا کی قسم یہ کالا بورڈ سے پڑھنے والا میٹرک پاس آدمی اتنی جاہلانہ بات نہیں کرے گا، اور یہ آکسفورڈ کی گریجویٹ ہے. میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں مقدمہ کرنے کے لیے سوچ رہا ہوں کہ آکسفورڈ کی یہ پروڈکٹ ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ آدمی کہہ رہا ہے جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے. ابھی جب بارش آتا ہے تو پانی بھی تو آتا ہے، اور جب پانی آتا ہے تو اس کو کون گھر لے کے جاتا ہے؟ مگر اس بندے کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ اس کا بھٹو زندہ ہے. وہ بھائی بھٹو 1978 میں مر گیا تھا. خدا واحد کی عزت و آبرو کی قسم جنرل ضیاء الحق نے عدالت سے اپنے ہاتھوں سے مروایا تھا، اس لیے کہ بقول اس کے قبر ایک تھی اور مردے دو. تو اب بھٹو کا ایک زندہ ہے، اور جب تک اس روئے زمین پر بھٹو زندہ ہے، مائنڈ یو سلمان، کسی بشر کو، کسی نفس کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں مل سکتی. آپ پیپلز پارٹی کا طریقہ واردات دیکھیے، آپ ان سے جب کام کی بات کرتے ہیں یہ کہتا ہے جی بھٹو. ابے کہے گا جی بھٹو؟ میں نام پوچھ رہا ہوں تو کہہ رہا ہے جی بھٹو. جب آپ نام پوچھتے ہیں تو شناختی کارڈ نمبر بتاتے ہیں. جب آپ پوچھتے ہیں کہ آپ نے 14 سال میں کیا جھک مارا تو کہتے ہیں کہ بیوی عوام کے لیے شہید ہو گئی. ابے بیوی عوام کے لیے شہید ہو گئی تو میں نے تھوڑی کیا ہے. اور بیوی تو وزیر اعظم تھی. آصف علی زرداری تو اس ملک کا صدر تھا. ان کی جو اگلی نسل ہے وہی تو چیئرمین بن کر کے مسلط ہے، اور اس کے آگے سب ہاتھ باندھ کر کے 80-85 سالہ بڈھے جی 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 کر رہے ہیں. وہ میری وجہ سے، وہ اسی وجہ سے تو کہ بھٹو زندہ ہے. ان سے ان کی کارکردگی کا آپ جیسے ہی پوچھیں گے، اور اوپر سے مطلب پیپلز پارٹی کی کشتی میں سوراخ کرنے کے لیے مرتضی وہاب سے زیادہ اچھا کاریگر میں نے نہیں دیکھا. خدا کی قسم میں نے نہیں دیکھا. یہ بندہ پیپلز پارٹی کو یہ بہترین اپنی کوششیں بروئے کار لا رہا ہے، اور یہ کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو برابر ثابت کرے، اور یہ کوشش کر رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اقتدار کا سورج اسی کے سامنے بلکہ اسی کے ہاتھوں غروب ہو، اور اس کے بعد پھر پاکستان کے نہیں، کراچی کے، اس کراچی کے جو پاکستان کو چلاتا ہے، اس کے شہریوں کو، اس کے لوگوں کو نجات مل جائے پاکستان پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کرتا، بالکل درست بات کیا آپ نے، میں اختلاف نہیں کر رہا، اتفاق کر رہا ہوں آپ کی بات سے نا. لیکن یہ آپ نے اچھا کیا ورنہ بحث ہو جاتی تھی نا. NA-246 اب جناب یہ معاملہ ہے، یہ جو 9 حلقے ہیں NA-246 خاص طور پر یہ وہ حلقہ کہا جاتا ہے، آپ تو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، کھمبا ووٹ، کے کھمبا کو کھڑا کرتے ہیں تب بھی جو ہے وہ ان کو ووٹ مل جاتا ہے. لیکن خیر جناب ٹائم کی قلت ہے تو میں معذرت چاہوں گا آپ کو، ورنہ اس بات آپ سے کرتا. تو جناب سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.